رہی ہے یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور خدا جو ہے اپنے بندوں کو بہانوں سے معاف کرنے کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو۔ پروردگار ہم سب کی عبادات کو قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں ماہ رمضان کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شمار کرائے جن کی نمازیں قبول ہیں، جن کے روزے قبول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جن سے راضی ہے۔ غالباً کچھ مہمان آئے ہیں اور انہوں نے جانا ہے، تو ہمارا ایک سلسلہ جو ہے وہ فقہی احکام کا ہے، آپ لوگ جا سکیں گے، مشکل نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ صفیں آگے والی مکمل کر لیجیے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہمارے احکام کا سلسلہ نماز کے حوالے سے جاری ساری تھا، اور عرض کیا تھا نماز کے بارے میں کہ اگر عبادات جو کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو عمل ہوتے ہیں انہیں عبادات کہا جاتا ہے، ہر وہ عمل عبادت ہے جو قربتاً اللہ کیا جائے، تو جب آپ اس کو کر رہے ہیں تو اس کی جو معراج ہے اسے نماز کہا گیا، عبادت کی معراج کو نماز کہا گیا، اور کہا نماز جس کی قبول ہو گئی اس کے سارے عبادات قبول ہو جائیں۔ اب یہاں پہ ہمیں کم از کم نماز جو تمام عبادات کی روح ہے اس کو کہا تھا کہ ہمیں جاننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جو ہے ہم لوگ جب عبادت کریں تو ٹھیک عبادت کریں۔ جلدی کرو بیٹا، جلدی کرو، جلدی کرو، اٹھا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ بہرحال ہمارے مومنین کو شاید پتہ نہیں کہ مغرب کے بعد عشاء کی نماز بھی ہوتی ہے اور جماعت کے ثواب اس سے زیادہ ہے، شاید گھر جانے کی جلدی ہے، تو بہرحال خدا سب کو سلامت رکھے، اور جو حاضرین ہیں وہ ان سے گزارش ہے جانے والوں کی طرف توجہ نہ کیجیے گا، میری طرف توجہ رکھیے گا جی، کہ اب عرض کیا تھا نماز کے اندر 11 واجبات ہیں۔ کتنے واجبات ہیں؟ 11۔ ان میں کچھ رکن ہیں، کچھ غیر رکن ہیں۔ عرض کیا تھا رکن وہ ہیں جن کو جان بوجھ کے یا انجانے سے ترک کر دیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور غیر رکنی وہ ہیں واجب بجا، ان کو بھی لانا ہے، ہر صورت بجا لانا ہے، جان کے چھوڑیں گے نماز باطل ہو جائے گی، لیکن انجانے سے اگر چھوٹ جائیں تو نماز کے اندر کسی نہ کسی طرح سے کوئی اس کا ہمارے پاس حل موجود ہے، ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں جی۔ ہم نے جان کے ان کو نہیں چھوڑنا، ہر صورت میں ہم نے بجا لانا ہے، اور ہم کیونکہ نماز سیکھ رہے ہیں اور موقع ہے سیکھنے کا، پھر کیا قسمت کیا نصیب۔ تو جو واجبات تھے، رکنی تھے، ان میں ہم نے کہا سب سے پہلے نیت تھی، مشخص کرنا ہے کون سی نماز پڑھیں اور قربتاً اللہ پڑھیں۔ نمبر 2 ہم نے کہا تھا تکبیرۃ الاحرام ہے، کہ ہاں جی ہم نے ہر نماز سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، بلند کرنا ہے، اور اللہ اکبر ہم نے کہنا ہے، یہ تکبیرۃ الاحرام ہے، ساری بات اس پہ ہو چکی۔ پھر قیام متصل میں رکوع، میں نے کر کے بھی بتایا تھا کہ ہاں جی رکوع سے پہلے دوسری صورت کے بعد اللہ اکبر کے بعد ایک لحظے کے ساتھ نیت کے ساتھ ٹھہرنا، یا اس کے بعد رکوع سے جب اٹھنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے تو ایک لحظے کے لیے وہاں رکنا، قیام متصل میں رکوع ہے جو رکنی واجب ہے، جس کو ہر صورت بجا لانا ہے، ترک نہیں کرنا۔ پھر رکوع تھا اور 2 سجدے ہر رکعت میں ہم نے کرنے ہیں، یہ تھے واجبات رکنی۔ اب غیر رکنی کیا ہے؟ غیر رکنی یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نماز پڑھنی ہے وہ قیام کی حالت میں پڑھنا، پرسکون پروقار طریقے سے، حرکت نہیں چلے گی، حرکت نہیں کرنی، کبھی ادھر مڑ رہے ہیں، کبھی ادھر مڑ رہے ہیں، کبھی کچھ، ہاں خارش ہو رہی خارش کر لو، کہیں پہ بھی خارش ہو رہی ہے، یہ اچانک سے حرکت ہے، اس کی معافی ہے، ٹھیک ہے، لیکن
ایک ہی عمل بار بار کیے جا رہے ہیں، ہاں تو وہ اضافی عمل کہلائے گا، وہ حرکت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اچھل کود کر رہے ہیں تب بھی نماز نہیں ہے، ہم نے قیام کی حالت میں نماز پڑھو۔ دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو نماز پڑھنی ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھنی، نماز بیٹھ کے نماز کوئی نہیں، بیٹھ کے نماز سرے سے ہے ہی نہیں۔ مسکنسیپٹ ہے، کوئی تھوڑا بہت تھکا ہوا آتا ہے، چیئر ملتی ہے اس پہ اللہ اکبر جی کیا کر رہے ہیں کہ نماز پڑھیں، کیوں پڑھ رہے ہیں جی؟ بس تھوڑا تھک گیا تھا، کھڑے ہو کے پڑھی نہیں جانی تھی، بیٹھ سے پڑھ لی۔ اللہ نے بھی کہا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، تو میں دوسری آپشن کو استعمال کروں۔ بھائی نہیں، اگر تھوڑے سے تھک گئے ہو تو انتظار کرو، جب تک تازہ دم نہیں ہو جاتے تب تک ویٹ کرو۔ جتنی توانائی ہے اس کو بروقار لاؤ، ہر صورت میں نماز کھڑے ہو کے ادا کرنی ہے جی۔ بیٹھ کے نماز تب تک نہیں ہے جب تک کھڑے نہیں ہوا جاتا۔ ڈاکٹر صاحب کہیں جی ہاں جی بیٹھ کے ہی نماز پڑھنی ہے، اب پڑھو۔ یا پھر امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا کیسے پتہ چلے کون کتنا بیمار ہے؟ کہا انسان کا خود ضمیر، اس سے پوچھو کتنا بیمار ہے۔ دیکھو اپنے آپ سے پوچھو، میں سہارا لے کے کھڑا ہو سکتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا ہوں؟ کسی چیز کو پکڑ کے کھڑا ہو سکتا ہوں تو کھڑے ہو، کسی چیز کو پکڑ کے بیٹھ سکتا ہوں تو بیٹھو۔ تو یہاں تک کی کیفیت یہ ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی، یہاں تک کی گنجائش نہیں ہے۔ جب تک ہمت ہے، ہاں تھکے آئے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، گھنٹہ بیٹھ جائیں، سو جائیں، 2 گھنٹے سو جائیں، وافر ٹائم ہے، ہاں اس کے اندر آپ جتنا اپنے آپ کو تازہ دم کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، انتظار کر۔ تو جو ہے یہ مسکنسیپٹ ہے ہمارے اندر جو میں دور کر رہا ہوں کہ ایسی بھاگ کے آئے کوئی بھی آ کے بیٹھ گیا چیئر نہیں، چیئر پہ نماز نہیں ہوتی۔ اچھا پھر بیٹھ کے زمین پہ، بھائی اگر چیئر پہ نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے تو اب زمین پہ بیٹھ جاؤ۔ اب وہی فارمولا آگے اپلائی کرتے چلے جائیں، نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے تو اب دائیں کروٹ لیٹ کے پڑھو، نہیں پڑھ سکتے اب سیدھا لیٹ کے قبلہ کی طرف پاؤں کر لو، چہرہ کر کے اس طرح لیٹ کے اب نماز پڑھو۔ یہ تب ہے جو پہلا عمل کرنے کی سکت نہ ہو۔ توجہ، اب قیام کی حالت میں نے بتایا تھا آپ نے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے جو اگلا واجب غیر رکنی ہے وہ ہے قرأت۔ کیا؟ ہم نے سورت پڑھنی، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ایک اور کوئی مختصر سا سورہ پڑھنا ہے، مکمل سورہ پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ دونوں صورتیں، ان سے شروع میں کیا کرنا؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ ہمارے نزدیک صرف سورہ توبہ کے اندر بسم اللہ نہیں، باقی تمام جتنی قرآن کی 113 صورتیں رہ جاتی ہیں ان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جز سے صورت ہے۔ ہمیں اس کو جب بھی شروع کرنا ہے اس سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اب جب بسم اللہ پڑھ لی اور سورت کو پڑھنا، اب یہاں پہ جو ہمارے اندر جو مسکنسیپٹس ہیں وہ یہ کہ ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں قرآن، ہم نے بس چلتے پھرتے ادھر ادھر سے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت سے اشکالات ہیں۔ خدا کا شکر ہے اور اللہ بھی جانتا تھا، اس لیے رعایت دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر تجوید نہیں رکھی، نہیں تو مخرج نکلنے لگ جاتے تو لگ پتے جاتے جی۔ لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کیونکہ اہل عرب نہیں ہیں، ہماری زبان مادری زبان اردو ہے یا مادری زبان پنجابی ہے یا سندھی ہے، سرائکی ہے، جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں تو اب ہم جب عربی کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پہ ہم عربی کی جو ہے ٹانگیں توڑتے جی۔ ہاں مثال کے طور پہ 1-2 مثالیں دیکھ کے میں آگے بڑھوں گا۔ ہاں وہ یہ کہ جیسی آپ نے کہا پہلے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا جی؟ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ نہیں ہے، اعوذ باللہ، اعوذ،
ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں حمزہ سے کہتے ہیں اور آگے زا اور واو اعوذ اعوذ حمزہ کے بعد عین ہے. اب میں نہیں مخرج آپ کو سکھا رہا ہوں, آگے بڑھیں. شیطان الرجیم نہیں ہے, شیطان الرجیم ہے. جی اکثر میں نے سنا کہ شیطان الرجیم نہیں, شیطان الرجیم نہیں ہے, شیطان الرجیم ہے. اچھا اس کے علاوہ آسان اور آگے بڑھے تو پھر آگے جا کے جو ہمارا پھر گڑبڑ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ اکبر نہیں ہے, اللہ اکبر ہے. جی ہم کیا کرتے ہیں, اللہ جیسے اللہ لکھا جاتا ہے ایسے اللہ پڑھ کے پھر ہو بناتے ہیں اور پھر اکبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جا کے اللہ صرف اللہ ہاتھ اوپر کیا ہے پیش ہے. ہاں میرے پاس بورڈ شوڈ ہوتا تو پھر میں محنت بھی کرتا آپ پہ, کیونکہ آپ نے بھی جو ہے وہ گزارنا ہے اور میں نے اپنا جو ہے واجب ادا کرنا ہے. حق تو یہ ہے کہ ایک ایک لفظ سکھاؤ. جی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہاں رحمان اور رحیم, ٹھیک ہے یہ ہاں ہے اور ہاں دوسری گول ہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی الحمدللہ الحمد پڑھ رہے ہوتے ہیں, حمد نہیں ہے حمد ہے. ہاں عالمین ہے, عالمین پڑھ رہے ہوتے ہیں. عالم سے عین سے ہے, ہم حمزہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کہاں کہاں پہ پھنسیں گے. ٹھیک اول آخر جو ہے یہ کیا ہے, انشاءاللہ جو اتقام پہ بیٹھے ہیں جو آپ میں سے مومنین چاہیں گے کہ ہاں جی سورہ فاتحہ کو ٹھیک کیا جائے, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. علماء کرام یہاں موجود ہے, وہ حاضر ہیں انشاءاللہ. صرف آپ کو بتانا مقصود نہیں ہے, متوجہ کرنا مقصود ہے کہ یہ بھی چیزیں ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, تاکہ قرآن جو جس کے بغیر نماز نہیں ہے. لا صلاۃ الا بمفاتح الکتاب سب کو آتی ہے. جی کیسی آتی ہے, معنی تبدیل ہو جاتا ہے زیر زبر پیش سے. ٹھیک ہے عربی زبان ہے تو بھائی اس کو ہم نے سامنے رکھنا. قرآن کے بعد ہمارا جو اگلا واجب ہے غیر رکنی ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا موالات ہے. پہلے سلام اور تشہد یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بات کروں گا. ہم نے ان کو پے در پے کرنا ہے, وقفہ نہیں لے کے آنا. صرف ان وقفوں کو ہم نے ملوز خاطر رکھنا ہے جن کو ہمیں کہا گیا, اور وہ وقفہ بھی کتنا ہے, سیکنڈز کا کچھ حصہ. قیام متصل میں رکھو گے, ہم نے جو قیام کرنا ہے, ہمیں تکبیرت الاحرام کے بعد جو ایک لازم کے لیے رکنا ہے, ہم نے دوسری صورت کے بعد جو ایک لازم کے لیے رکنا ہے, رکوع میں ذکر کے بعد جو ہم نے جو ہے وہ ایک لازم کے لیے رکنا ہے, سجود کے بعد ہم نے ایک لازم کے لیے رکنا ہے, تشہد کے بعد ایک لازم کے لیے رکنا ہے. یہ تمام تر جتنے مستحبات ہیں یا جن کا ہمیں حکم دیا گیا آپ نے ٹھہرنا ہے, یہ ایک لازم کے لیے نیت کے ساتھ کہ ہاں ایک لازم ٹھہرا اور گزر کے بھاگم بھاگ نہیں. چل سو چل میں نے کہا کہ زبان میں آتی ہے ہمیں ایسی نماز نہیں پڑھنی ہے. رسول اللہ نے کہا تھا اس کا دین ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں. یا